الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ درود نہیں پڑھے ہیں، لیکن بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے جتنے حضرات سامنے بیٹھے ہیں شاید کھانا کھا کر 2 دن ہوا ہے۔ زور سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ اتنے زور سے پڑھے ہیں، آئندہ ایک دن کھانا نہ بھی کھائے تو فرق نہیں ہوگا۔ کچھ اشعار سن لے بچوں کے متعلق، انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، بولو کہتی بھی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو انا للہ جو بولو پروانہ۔ یہ جو بچے آواز کر رہے ہیں ان کو بٹھاؤ بھی خاموش۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کے بچے یو پی سے آئی ہیں، کب سے دیکھ رہا ہوں، نہ بچے شرارت کرنا چھوڑ رہے نہ بڑے روک رہے۔ اس سے جلسے نہیں ہوتے، جلسے جو ہمارے ہوتے ہیں، مذہبی جلسے جو ہوتے ہیں، مسجدوں کے جو جلسے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو بھی کہو روکو ان کو، یہ جو ڈائریکٹ یو پی بھیجو ان کو، اے ہٹو بیٹے چلو، یا بڑے حضرات آنے مت دیجیے۔ مسجدوں کے جو جلسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے جو جلسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی جلسے نہیں ہوتے۔ اس میں قرآن، حدیث، سیرت، صحابہ، درد، فکر بیان کیا جاتا ہے۔ بولنے والا بھی عمل کرے، سننے والا بھی عمل کرے، بدل کر اٹھے، بدلنے کی نیت سے اٹھے، تب جا کر اتنا بہترین جو نظام ہوا جس پر ہزاروں روپے خرچ ہوئے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس خرچ کا حساب بھی نہیں ہوگا، اللہ عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ با آ رہی ہے،
چپکے ایسے ہی ایک جلسہ، علماء کو بلائے، بہترین اسٹیج اور بہترین ڈسپلے اور بہترین کرسیاں اور بہترین مائک سسٹم اور بچوں کا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام، یہ ایوارڈز اور یہ انعامات، اور اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے کیا؟ ارے پورے مجمع کو کھانے کا ہے؟ ارے ماشاءاللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے میرے بیان کو نہیں کھانے بیٹھے ہی آپ لوگ۔ تو پھر یاد رکھو، نہ توفیق ہدایت کی ملے گی اور اتنے بڑے خرچ کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا۔ پورا ایک نظام ہونا چاہیے، تب جا کر تبدیلی آئے گی۔ سنے سنے نہیں سنے نہیں سنے، جسے جس کی مرضی آئی جہاں بیٹھا ہوا سنا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ دنیا تو چل جائے گی، آخرت پر ایمان اگر ساری دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور حساب سے جتنا ہم ڈرتے ہیں شاید کہ دنیا کی کوئی قوم ڈرتی ہے، یہ ڈر، یہ ایمان ہو کر بھی یہ غفلت اچھی نہیں لگتی۔ زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، میں مولانا کو بول کر آیا کہ جمعرات کے دن میں اتنا لمبا سفر نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنی شادی کا جو حوالہ دیا تو چلو بھئی شرکت کر لیں گے، اس نیت سے آیا تو جلسہ بھی مل گیا الحمدللہ۔ اب لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں، مولانا کی شادی ہے اور نوشاہوں کے سامنے لمبا بیان کرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد انعامات تقسیم کرنا، دعا ہونا۔ میں تو الحمدللہ عشاء پڑھ لیا، اب چھوٹا بہت کھانا کھانا بھی ہے، مجھے بھی اتنا لمبا سفر کرنا، لمبا بیان نہیں کروں گا، 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ بیٹھیں گے؟ چونکہ جذبہ دیکھا، صرف آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ انشاءاللہ تعالی، جتنی باتیں آئیں گی اتنی باتیں، لیکن جہاں جو بولنا آپ کے جاگنے کا ثبوت دینا، دیتے رہنا چاہیے۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، آپ نہیں بولنا، اسٹیج میں نہیں بولنا، رکھ دیجیے۔ کیا بولتے؟ بولتے نہیں بولتے؟ کیا بولتے؟ ماشاءاللہ بولتے، سبحان اللہ بولتے، کیا بولتے؟ جو بولے غلط بولے، اس لیے کہ کچھ اشعار ہوتے ہیں جو سبحان اللہ بولنے کے لائق، ماشاءاللہ بولنے کے لائق، کچھ اشعار ہوتے ہیں جو بے شک بولنا پڑتا ہے۔ وہاں پر علم نہیں رہا، عربی، قرآن، حدیث، فقہ سمجھنا تو دور کی بات کہ ہمارے ملک کی مشہور زبان اردو تک نہیں سمجھ سکتے اگر علم نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ علماء سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری تائید کریں اگر غلط کہتا ہوں، کیونکہ ساری دنیا میں ہمارا ہی دھرم ایک ایسا دھرم ہے ہر عمل اور ہر قول کی تربیت کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ میں نے تو غیر مسلم بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز اور سیاسی لوگوں کو تو کچھ بھی آتا نہیں، پھر بھی پاور رہے ان کے پاس، تو میں نے ان کے سامنے بھی کہہ دیا کہ ایک انسان ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑھے جانے تک اس کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، ہر ضرورت کی تربیت اگر کرتا ہے تو اس دھرم کا نام ہے اسلام۔ بولو یہاں، بولو ماشاءاللہ بولو۔ کیا کھانا، کیا پینا، کہاں سونا، کس سے بات کرنا، کیسے بیٹھنا، کیسے اٹھنا، کیسے سونا، کیسے پینا، کس سے شادی کرنا، کس سے نہیں کرنا، کسے کھانا، کسے نہیں کھانا، کس سے پردہ، کس سے بے، جو بھی ہے ایک انسان کی زندگی کے جائز ضروریات ہیں، وہ تمام ضروریات کی تربیت کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ کیا بولنا، کب بولنا، کیسے بولنا، خدا کی قسم تربیت کرتا ہے تو وہ اسلام کرتا ہے۔
میں عام طور پر کہتا ہوں بڑے بڑے علماء اور محدثین بیٹھے ہیں، سن رہی سو رہی سن رہی؟ ہم نہ ذرا مولوی صاحب کو پڑھ پڑھ کو برابر دکھتا نہیں، زیادہ لمبا دکھتا نہیں، دور کا دکھتا نہیں۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہمیشہ مجھے تربیت کرتے تھے، بولتے تھے بیٹے مجمع دیکھ دال کو تمہیں لمبا بیان کرو نو کو، یہ قوم بڑی ہوشیار۔ میں پوچھا کیا ابا قصہ؟ ارے بیٹے مجھے 50 سال کا تجربہ ابا، ہنکیاں کھلے چھرنگے یہ قوم کے خواباں دیکھ لے کریں گے۔ غور سے سنو، غور سے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے اس دھرم میں دو باتیں ہیں، ایک کام کیسے کرنا، دوسرا کام کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے بعد کیا پڑھنا کیا بولنا۔ یہ دو چیزیں ہمارے اسلام کا امتیاز ہے۔ دوسری قوم والوں کو آپ پوچھئے جا کر، بھائی تمہارے قوم میں کھانا کھاتے ہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ کھاتے کیا؟ پڑھ کر کھاتے؟ نہیں معلوم۔ کھانے کے بیچ میں کیا پڑھنا تمہارے بڑھوں نے، اوتاروں نے، گروؤں نے، تمہاری مقدس کتابوں نے تمہارے اس مسئلے میں کیا رہنمائی کی ہے؟ آپ پوچھو؟ نہیں۔ پوچھو، محبت سے پوچھو، لوگوں کو پوچھو۔ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دشمنوں کے اعتراضات کا، سوالات کا زبردست جواب ہے۔ میں جو سفر کرتا ہوں تو چپکے نہیں کرتا، بات میں جا کر الحمدللہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں کوئی چیز پڑھنے کی آتی ہے تو میں زور سے پڑھتا ہوں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا دھرم کیا ہے۔ پوچھو آپ اپنے دوستوں سے، اس ملک کے بھائیوں سے پوچھو، سوتے نہیں سوتے آپ؟ ہاں سوتے ہیں۔ کیسا سونا؟ آپ کے دھرم کا کیا سبق ہے؟ نہیں بتائیں گے۔ سونے سے پہلے کیا پڑھنا؟ آپ کے دھرم کا کیا سبق ہے؟ نہیں بتائیں گے۔ لیکن ساری دنیا مل کر ہم سے پوچھے کہ سوتے نہیں سوتے، تو اس وقت 2022 کے مسلمان کہیں گے ہمارے سے زیادہ سوتا کون؟ سب تو سو کر سوتے ہیں، ہم تو جاگ کر بھی سوتے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ سوتا کون اس وقت؟ اذان بھی ہو جاتی، نماز بھی ہو جاتی، فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا، اشراق بھی ہو جاتا، سورج بھی طلوع ہو جاتا، پھر بھی سوتے رہتے ہیں۔ ارے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں؟ پہلے 4 بجے اٹھتے تھے رات کو، تھوڑے دن گئے تو 5 بجے اٹھنے لگے، پھر 6 بجے اٹھ رہی، 7 بجے اٹھ رہی، 8 بجے اٹھ رہی، 9 بجے اٹھ رہی، 10 بجے اٹھ رہی، چلتے چلتے اب 12 بجے اٹھ رہی۔ اب تو حال ایسا ہو گیا اٹھائے بغیر اٹھتے نہیں، اور حال اتنا خراب ہو گیا پہلے اٹھو جی ہوگا ٹائم، عورتوں کا بھی انتظام ہے نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ عورتوں کا انتظام ہے، عورتیں ہیں کیا ہیں؟ او بابا اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں کیا؟ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ یہ تو ان کی کرامت ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی نیند کمزور۔ آج کی سائنس اس بات کو مانتی ہے، سنو میرے بھائیوں، میری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنیں،
میں صرف اسلام کا سبق اور تربیت پر 2-4 باتیں کر کے ختم کر دیتا ہوں. یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ مجھے شہروں کو جانے سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا قریوں کو جانے پر مزہ آتا. کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقت لگا کر آؤں گا انشاءاللہ. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی نیند کمزور. کیا گاؤں کا نام یہ؟ کنواڑ میں عورتوں کی نیند کمزور نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی نیند کمزور کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بچے کی آہٹ پر باپ سے پہلے ماہی کو اٹھنا ہے اور اٹھتی بھی ماہی. انہیں 15 سال کی عمر میں شادی کرو، 12 سال کی عمر میں شادی کرو، 8 سال کی عمر میں شادی کرو. اب تو انکل ہمارے بول رہے ہیں 21 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا کہتے. انشاءاللہ میں پی ایم جب بنوں گا نا، ارے بننا کیا، میں ہوں پی ایم، لیکن وہ جو کرسی جب ملے گی میں پہلا قانون بناؤں گا، شادی کے بغیر کون بھی نہیں رہنا. عجیب ہے ہمارا ملک کا، جسے بچے نہیں انہوں بچوں کے قانون بنا رہے، جسے بیوی نہیں وہ بیوی کے قانون بنا رہے. زیادہ ان باتوں پر ہنسو مت، میرے پیچھے پوری حکومت ڈپارٹمنٹ پڑی ہے. تمہیں ہنس کو گھر کو جائیں گے، میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا. 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال کی عمر میں شادی کرو. جب وہ ماں بنتی ہے اب اس کی نیند اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بازو بچہ سوتا ہے، خالی بچہ اتنی سی آواز نکالتا ہے، ماں اٹھ کر بیٹھتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ ارے دیکھا نہیں؟ بچہ کروٹ بدلتا ہے، ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. عجیب لنک ہے، کنیکشن ہے. مچھر کاٹتا بچے کو لیکن ماں اٹھ جاتی ہے. باپ کا کام کیا خالی کب بھی اسی بچے کو اٹھا کر باپ کے بازو ڈال دو، یعنی تو بچہ ضد کر کے بولتا ابو آج میں آپ کے بازو سوتا ہوں، تو باپ بولتا آیا ہڈی بیچ میں کباب میں، ابو میں آج آپ کے بازو سوؤں گا. اچھا بیٹے سو جا. بابا سلا لیتا ہے. رات میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچہ بھی اٹھتا نہیں، باپ بھی اٹھتا نہیں. صبح پوری نیند ختم کر کے بچہ سوتا رہتا، باپ اٹھ جاتا. اس کے کپڑے بھی گلے، اس کے کپڑے بھی گلے. باپ ڈاؤٹ میں پڑ جاتا، انہیں موتیا کی میں موتیا. اتنی سخت نیند ماں کی کتنی کمزور نیند. عورتیں مردوں کو اٹھاتے ہیں، خالی اٹھانے پر بات آ گئی ہے. میں جہاں مجھے تفصیل کا موقع ملتا ہے میں چھوڑ کر جاتا نہیں، چاہے مجھے موقع ملے کہ نہ ملے، لیکن بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ادھورا سبق پڑھانا مجھے آتا نہیں. ماں پہلے اٹھتی، عورت پہلے اٹھتی، باپ کو اتنا سوتے. اٹھانے والی عورت آج کل اپنے مرد کو، گھر کے مرد کو، شوہر کو، باپ کو، بچوں کو اٹھاتے ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ چلے گا. غرض سنو میرے دوستوں، میری مائیں اور بہنیں سنو، میرے بھائیوں سنو، بزرگوں سنو، ذمہ دار سنو. آپ دوسری قوم کے لوگوں کو پوچھو سوتے کہ نہیں سوتے حضرت. پوچھو کیا پڑھ کے سوتے، جواب آئے گا I don't know.
کیا کر کے سوتے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیسے سونے کا طریقہ تمہارے دھرم نے تم کو سکھایا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، جواب آئے گا۔ لیکن ساری دنیا مل کر ہم سے سوال کرے کہ آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، ہم بھی جواب دیتے ہیں پازیٹیو کہ ہم سوتے ہیں۔ کیا پڑھ کے سوتے ہیں؟ ہمارے پاس دعا ہے۔ کیسے سوتے ہیں؟ ہمارے پاس طریقہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ جب تک تمہیں سبحان اللہ برابر برابر نہیں بولتے تب تک میں اٹھتا نہیں۔ پانی پیتے نہیں پیتے؟ ارے پیتے نہیں پیتے؟ پیتے بھی پلاتے بھی۔ پانی پیتے، پوچھو آپ کیا پڑھ کر پانی پینا؟ جواب اسلام کا ملے گا آپ کو۔ کیسے پانی پینا؟ جواب ملے گا دنیا والوں کو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1450 سال پہلے میرے آقا نے شریعت بنا کر، سنت بنا کر، ادب بنا کر، تمیز بنا کر، تہذیب بنا کر، اخلاق بنا کر، صحت بنا کر، جو چیزیں آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو، صحابہ کے بیچ میں رکھا، اس امید سے کہ صحابہ بعد والوں کو بتائیں گے، بعد والے بعد والوں کو بتائیں گے۔ 1450 سال کے بعد یہ دور ترقی کا دور کہا جاتا ہے، سائنس کا دور کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، مشنری کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کی تمام ترقیات اور اس دور کا تمام سائنس، اس دور کی تمام ٹیکنالوجی وہیں جا کر رکتی ہے جہاں میرے آقا نے امت کو سبق دیا۔ 15 دن پہلے بنگلور میں ایک پیپر میں ایک رپورٹ آئی، یہاں کے اخبار میں آئی نہیں آئی معلوم نہیں۔ وہ اخبار ہفتے میں ایک دن خاص سائنس کی باتیں پیش کرتا ہے، غور سے سنو، میرے پاس ہے وہ۔ ایک دن فلمی ایڈیشن پیش کرتا ہے، ایک دن اسپورٹس پیش کرتا ہے، ایک دن دینیات پیش کرتا ہے، قرآن حدیث وغیرہ وغیرہ، ایک دن صرف سائنس پیش کرتا ہے، سورج کی باتیں، چاند کی باتیں، زمین کی باتیں، آسمان کی باتیں، آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر، سورج گرہن، چاند گرہن، کیا کدھر، خالی سائنس ہی پیش کرتا ہے۔ عجیب رپورٹ آئی اس کے اندر، اس نے امریکہ معلوم آپ کو؟ ارے امریکہ معلوم؟ بمبئی کے بازو ہے نہیں؟ امریکہ بولے تو بولنے کا انداز بھی بدل جاتا مولانا۔ انڈیا، بھارت، ہندوستان، وہی آدمی کو بولو امریکہ بولنے کا، پورے ہوٹا امریکہ کا میپ پیش کر دیتے۔ امریکہ کہاں میں پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ؟ ممبئی میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ بنگلور میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ گجرات میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ فلاں پڑھ رہا ہے۔ کسی صاحب کا بچہ اگر امریکہ میں پڑھتا ہے تو پوچھو کہاں پڑھ رہا ہے؟ آپ کا بچہ کہاں؟ امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ کیا بھئی امریکہ کیا جنت المعلا؟ یہ جنت الفردوس۔ دوسروں کا اگر دماغ ہے تو دماغ ہے، لیکن ہمارا بھی وہی دماغ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ سے کوئی خبر آ گئی، پکی خبر، امریکہ سے کوئی چیز آ گئی تو بڑی اچھی چیز ہے، امریکہ سے کوئی میٹیریل، سب سے بہترین میٹیریل ہے۔ ارے سب سے بہترین چیز تو قرآن ہے، سب سے بہترین خبر قرآن میں ہے، سب سے بہترین خبر حدیث میں ہے، سب سے بہترین فارمولے قرآن میں ہے، سب سے بہترین فارمولے حدیث میں ہے۔ اس پر چلو، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، پروفیسر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن قرآن اور حدیث کو مسلمان تو مسلمان اگر غیر مسلم بھی فالو کرتا ہے، انہیں مسلمان بنتا کہ نہیں بنتا لیکن انسان تو بن جاتا ہے۔ اس کے واسطے چاہیے امریکہ کا کہ معاف کرنا یہ یو پی کا ہے، دیکھو بن بیوی کا، 2 جنوں کو شادی نہیں ہوئی، تیسرا بھی روڈ میں آگا شادی نہیں کرنا سو، ایک دلی کا، ایک یو پی کا، ایک یاترا کا، یہ تینوں کو بھی شادیاں نہیں ہے۔
اس کے بعد تو تینوں سے ٹینشن ہے. انہیں جو ہے نا یو پی کا بن بیوی، انہیں مدرسے سروے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، مولانا آپ کے سامنے ایک اچھا سا سبق پیش کیا. میں حالات کو رکھ کر، شریعت اور قرآن کو رکھ کر بتانا چاہتا ہوں. کیوں یہ مدرسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں یہ مسجدوں کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں یہ مکتبوں کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں یہ مولوی صاحبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ڈپٹوں کو دیکھتے ہی ان کو ڈاؤٹ کیوں آ رہا ہے، ہمارے داڑیوں کو دیکھتے ہی ڈاؤٹ کیوں آ رہا ہے، ہمارے جھبوں کو دیکھتے ہی ڈاؤٹ کیوں آ رہا ہے. ہم نہ تو اتنا گھور کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی مزہ لیتے. ایئرپورٹ کو گئے تو پورا ایئرپورٹ ہم نہ دیکھتا، انکلاں بھی دیکھتے، آنٹیاں بھی دیکھتے، ہمیں نہیں دیکھتے. ہمارا نہ دیکھنا تقویٰ ہے. اب انہوں دیکھے تو ہمیں کیا کرنا؟ اب پیچھے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب فتویٰ نہیں لگا سکتے کیا؟ میں نہیں دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں بول کر بول رہا ہوں کیا؟ میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، دوسرے دیکھے تو میں کیا کروں؟ پورا ایئرپورٹ ہم نہ دیکھتا، پورا بس اسٹینڈ ہم نہ دیکھتا، پورا ریلوے اسٹیشن ہم نہ دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کہ ان علماء کے چہروں میں انسانیت کا بھی نور ہے، اسلام کا بھی نور ہے، قرآن کا بھی نور ہے، حدیث کا بھی نور ہے، سلسلے کا بھی نور ہے، تزکیے کا بھی نور ہے. مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیا ہے مدرسوں میں؟ مکتبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیا ہے مکتبوں میں؟ کیا بھی نہیں. ان کو بھی معلوم ہے ہمارے مدرسوں میں کیا بھی نہیں ہے. اب آپ کے یہ مہاراشٹر کیا ہی ہے؟ ہاں، یہاں بھی اب مدرسوں کو آتے ہی کہتے ہیں آنے دیو، موسٹ ویلکم، آؤ شوق سے آ جاؤ. ان کو بھی معلوم مدرسے میں کیا بھی نہیں ہے. مدرسوں میں کیا ہے بھائی؟ پھٹی ہوئی حسیر ہے. مدرسوں میں کیا بھائی؟ بیٹھ کر پڑھانے کے چھوٹے ڈیسک ہیں. مدرسوں میں کیا ہے بھئی؟ ایسے معصوم خوبصورت پیارے بچے ہیں. مدرسوں میں کیا ہے بھئی؟ ایسے علماء ہیں. مدرسوں میں کیا ہے بھئی؟ ایسے علماء ہیں جن کی تنخواہ 8,000 روپے، جن کی تنخواہ ہو سکتا مہاراشٹر میں 50,000 60,000 ہوں گی. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب ایک لطیفہ بولتے تھے، سانگلی میں کبھی بولیا میں. ایک بادشاہ اعلان کریا کرتے، میرے ہاتھی کو کون رلاتا کہ اسے انعام. ہاتھی معلوم؟ یہاں کیا بولتے ہاتھی کو؟ ہاتھی بولتے، ہتی بولتے، کیا بولتے؟ ہتی. ہمارے بنگلور میں بھی ہتی بولتے. ہماری اردو ایسیوں میں ہے، پھر بھی یوم اردو مناؤ بول رہے. کیا مناتے؟ کیا مناتے مولانا یوم اردو؟ یہ میں بنگلور میں ایک بہت بڑے ایک پارٹی میں تھے، انہوں منسٹر بھی تھے، انہوں نے یوم اردو کا ایک جلسہ منعقد کیا. میں بھی آیا تھا، بڑے میرے اساتذہ بھی آئے تھے، علماء بھی آئے تھے. میرے منہ کو بریک نہیں، ایکسیلیٹر ہے اتنا، بریک نہیں. اب انہوں یوم اردو زبردست منائے، زبردست بریانی، دعوت گیوت سب. اب انہوں آکو اسٹیج میں میرے سے پہلے بیان کیے، میرے بات بھی کرتے تو بچ جاتے تھے، میرے سے پہلے بیان کیے. اب اس کے بعد مجھے چھوڑے. میں کہا کہ بھئی یوم اردو منانے والوں کچھ اردو نہیں آتی، سننے والوں کو کہا ہے اللہ. ہاتھی، ہتی، ہمارے ہاں بھی ہتی بولتے، کیونکہ تو موٹا تازہ ہے نا، ہتی بولتے. ایک بادشاہ اعلان کیا، میرے ہاتھی کو کون رلاتا کہ اسے انعام. پورے شہر کے یتیماں، بیوایاں، مسکیناں، محتاجاں، مریضاں سب جمع ہو گئے. ایک آدمی جا رہا ہے، ہاتھی کے کان میں بول رہا ہے، ہاتھی میاں میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہوگی، اماں کے گھر میں بھی مجھے جماتے نہیں، ساس کے گھر والے بھی نہیں، تیرا کیا بھی نہیں بول کر بول ڈالے. میں گھر کی بھی نہیں، گھاٹ کی بھی نہیں، چھوٹے بچے ہی منجے. اب دوسرا کون بھی شادی کرنے والا نہیں ہے منجے. کی کہ تو 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے بول کر کیا کی لیبل لگا رہا ہے. تمہیں ذرہ رو ڈالو، میرا درد کتنا خطرناک ہے دیکھو. تمہیں روئیں گے، بادشاہ انعام دے گا، میری زندگی سکون سے چلے جائے گی. ہتی رویا نہیں.
ایک یتیم آیا، ہاتھی میاں ابا کا انتقال ہوگا، امی دوسری شادی کر لے، ماموں بھی مارتے ہیں، چچاواں بھی مارتے ہیں، میں پڑھنے بھی جاتا نہیں، کام کو جاتا ہوں، تمہیں ذرا رو ڈالو ہاتھی میاں، پیسے مل جائیں گے، میں ایک اچھی زندگی کر لیتا ہوں۔ نہیں رو رہا ہے ہاتھی۔ مریض آیا، ہاتھی میاں اللہ دولت دیا تھا مجھے، لیکن ایسی بیماری دے ڈالیا، پورا پیسہ ڈاکٹر کھا کو مر گیا، علاج بھی کرے نہیں، خالی یہ ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ، خالی ٹیسٹنگ۔ اول یہ ڈاکٹر کا ٹیسٹ کرنا دماغ صحیح ہے کیا بول کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ صحت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ مانگنے کی چیزیں یہ مانگو، کبھی بھی ہاتھ اٹھے تو اللہ 1-2 کروڑ دے، 3 کروڑ دے، 4 کروڑ دے، شادی نہیں تو گوری چھکری دے۔ خالی یہ پوچھتے، جو چیزیں پوچھنے کے ہیں وہ پوچھو۔ اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عزت عطا فرما، آبرو عطا فرما۔ معصوم بچوں نے تو ساری دنیا کو سمیٹ کر اس اسٹیج کے اندر رکھ دیا۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سکتے میں پڑ گیا۔ علماء کے 10 گھنٹوں کے بیان کو بچوں نے 10 منٹ کے اندر پیش کر دیا۔ ہمارے اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ کو بیچ کر جو پالتے ہیں، وہی بچوں کی اسلام کے سائے میں تعلیم اور تربیت نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم یہ ایک ڈرامہ تھا، لیکن یہ حقیقت روزانہ ہر شہر کے اندر 100 50 ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر بنایا باپ، خون بیچ کر، کڈنی بیچ کر، لیکن تربیت نہیں کیا۔ بیٹی کو حضرت فاطمہ کے واقعات نہیں سنایا، ماں بیٹی کو حضرت عائشہ کے واقعات نہیں بتائی، شرم کیا نہیں بتائی، حیا کیا نہیں بتائی، عزت کیا نہیں بتائی، اور عفت کیا نہیں بتائی، باپ کیا نہیں بتائی، ماں کیا نہیں بتایا، خاندان کی عزت کیا، کچھ بھی نہیں بتائے۔ پورا بھروسہ ہے اور بھیجے۔ اور بچوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ باپ ہمارے حق میں ATM ہے تو پھر بچے خالی پیسے نکالنا جانتے ہیں، باپ کی عزت بچانا نہیں جانتے۔ ماں کو جب بچے ATM سمجھ جاتے ہیں یا گھر کی نوکرانی سمجھ جاتے ہیں، مولانا مفتی صاحب تو اپنی تقریر میں ایک جملہ بیان کیا، میں سنا خوش ہوا، آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ہمارے غفلت کے سن رہے تھے۔ روزانہ رات میں بچوں کو بٹھا کر 5-10 منٹ صحیح، آپ 10-15 منٹ صحیح دین کی باتیں کرو، مذاکرہ کرو۔ آج اسکولوں میں تمہارے بچوں کی ایمان کو خطرہ ہے، کالجوں میں تمہارے بچوں کے ایمان کو خطرہ ہے، یونیورسٹیوں میں تمہارے بچوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ہمیں بولنا نہیں، ہمارے اپنے گلے پھاڑ لیے اور ہمارے دلوں کو نکال کر اس کے اندر کتنا درد ہے وہ تمہارے سامنے پیش بھی کرے۔ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، علماء شاید میری تائید کریں گے، ہماری تقریر سن کر ایمان کی حفاظت کے خاطر ہمارے قوم کا کوئی مسلمان اپنے بچوں کو اسکول سے نہیں نکالے گا، کالج سے نہیں نکالے گا، یونیورسٹی سے نہیں نکالے گا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نکالو، پڑھاؤ، آپ کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، پیسے خرچ کر کے پڑھاؤ، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاؤ، کہاں پڑھاتے ہیں پڑھاؤ، لیکن رات کو 10 منٹ تم اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن اور حدیث کا ایسا سبق پڑھاؤ، باہر کا انفیکشن تمہارے 10 منٹ کی مجلس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسکول کا انفیکشن تمہارے 10 منٹ کی تعلیم و تربیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالو، 20 پر 3 گھنٹے
पौना घंटा, 20 पर 3 घंटे, 40 पर 5 मिनट खाने में, पीने में, सोने में, मोबाइल में, स्कूल में, कॉलेज में, फुला 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 जाने दो। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान और हदीस में माँ बाप की तालीम और तरबियत में वो पावर रखे हैं कि 15 मिनट की तुम्हारी तालीम और तरबियत 20 पर 3 घंटे, 40 पर 5 मिनट के खतरनाक इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन वैक्सीन है। ये अल्फाज नहीं, तकरीर नहीं, या मेरे तकरीर का अंदाज नहीं, खुदा की कसम अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, ये मेरे जुमले 100% सही हैं। खुद हज़रत सहाबा फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को उस वक्त तक नहीं सुलाते जब तक कि कुरान और हदीस का हमारे दरमियान मुज़ाकरा न होता। कौन कौन इस पर अमल करेंगे? हाथ उठाओ। ये सच्चे हाथा, कांग्रेस के हाथा ये हमारे अब्बा बोलते थे, 2 चीज़ों की मुसलमानों को आदत पड़ गई है, एक इंशाल्लाह बोलने की आदत पड़ गई, एक हाथ उठाने की आदत पड़ गई है। अब तो नारे लगाने की बड़ी आदत पड़ी है। नारे ऐसे लगा रही, कहाँ लगाना वहाँ भी लगा रही, कहाँ नहीं लगाना, एक आदत पड़ गई है नारे लगाने की। कौन सा भी आदमी उठा नहीं तो उसके सामने जाको क्या करो, नौजवान को इस्लाम का ना, नींद में जिंदाबाद जिंदाबाद उनको अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट बच्चों को बताओ। हमें इस वक्त घेरे में है कनवाड़ के मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस वक्त हम बड़ी ज़बरदस्त आजमाइश पर हैं। हमारे ईमान को भी खतरा, हमारे अकाइद को भी खतरा, हमारे हिंदुस्तानी होने के शर्फ को भी खतरा, हर चीज़ को खतरा है। मैं समझूंगा कि इस दौर के मुसलमान को अल्लाह ताला सहाबा व ताबईन के दौर के मुसलमानों के बराबर तो कम से कम अजर देगा। ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे ईमान को खतरा है, हमारे इस्लाम को खतरा है। और ये मासूम जो बच्चे बैठे हुए हैं मकतब के, ये दारुल उलूम देवबंद के नहीं, नदवा के नहीं, मज़ाहिर के नहीं, मकतब के, और इनका पढ़ाने वाला उस्ताद जिसकी अभी तक शादी नहीं, ये कम उम्र का है, लेकिन बच्चों को क्या तैयार किया है, ये हकीकत तुमको नहीं योगी को समझ में आ रही है। इसीलिए तो मदरसा घुस रहा है घुग्गू। ये उनको मालूम हमारी पूरी टीम मिलकर किसी को उतना बिगाड़ नहीं सकती। मोहम्मद का एक वारिस तन्हा पूरी टीम को संवार सकता है। हमारी उसका तसव्वुर और ख़याल, दुश्मनान इस्लाम का तसव्वुर और ख़याल पेश कर रहा हूं कि हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा डिपार्टमेंट मिलकर किसी को उतना बिगाड़ नहीं सकते। मोहम्मद का एक वारिस 22, 23, 25 साल का तन्हा पूरी जमात को, मुस्तकबिल को, आने वाले दौर को संवारने का वो पावर रखता है। ये हकीकत दुश्मनों को मालूम, आज हमको नहीं मालूम। मेरे पास वक्त नहीं, लंबा सफ़र, जुमे में बेंगलुरु में रहना मेरे वाजिबात में से है। किसी भी सूरत से मैं जुमे में रहना, अगर जुमे के मौके पर मुझे गुंजाइश होती तो खुदा की कसम बैठ जाता मैं। अल्लाह का वास्ता अमल करो, रातों में बैठो, मुज़ाकरे करो, दीन के मुज़ाकरे करो। हाथों में बच्चों को हरगिज़ मोबाइल देवनों को। मैं तो साफ कहता हूँ, जो बाप जो माँ अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं वो माँ तो होगी लेकिन अंदर ममता नहीं, बाप होगा लेकिन शफकत नहीं। पक्की बात।
اور گھر کی عورتوں کو بھی زیادہ موبائل دیونوں کو. میں پوری ہمت سے بول رہا ہوں اس لیے کہ ادھر بھاگنے کا راستہ ہے میرے پاس. کی کہتو آپا دیو کہتو خوش دیو نکو کہتو ناراضی مولی سا برابر نہیں ہے. آپا تیری بھروسہ مند زندگی جس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر ایک قاضی نے ایک غیر مرد کو تیرے لیے حلال کیا, زندگی کا شریک بنایا, بلکہ شریک حیات بنایا. مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں شریک حیات ایک ایسا جملہ ہے جو دنیا سے جنت تک پہنچتا ہے. کیونکہ حیات جہاں جہاں ہے وہاں ساتھ انہیں ہے. دنیا میں حیات ہے ساتھ ہے, جنت میں حیات ہے ساتھ ہے. جنت میں بھی رہتی ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. دیکھو یہاں زور سے کون بھی انشاءاللہ بولے نہیں, سورتاں اتر گئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کی کہ تو اتنا ڈراؤنی بیان کیا ہوں میں. حضرت یہ مصیبت وہاں بھی آتی ہے حضرت. آئے گی ضرور, اگر مصیبت بھی ہے تو خدا وہاں اسے راحت بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں بھی انہیں راحت استعمال کرنا نہیں آیا سمجھا. خالی 8 دن ہم لوگ ہیں نا, آؤ کھاؤ پیو کیا ہونا, فون کرتے کیسے ہی کھا لیے کیا, آ رہا ہوں 9 بجے, انہیں بھی فون کرتی کہیں کدھر ہی. 8 دن کے بعد الف مدہ جا کو الف جھٹکا بن جاتا. نہیں 8 دن تک 8 دن کے وہ واو کہاں جاتا معلوم نہیں. واو گیا. اب انہیں بھی 2022 کی ہمیں جیسے ویسی انہیں آرو رہے, جلدی انہیں فوراً پٹی بدلتے ہی بولتا میڈم مذاق کرے. انہیں بھی بولتی میں بھی مذاق کری سو. بات لمبی ہو رہی ہے, مذاکرے کرو, عورتوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو. یہ بچیاں جو ہیں نا ہماری عزت اور آبرو کی فکر کیے بغیر ان کنٹرول جو ہو رہی ہیں نا, یہ امریکہ اور باہر کے غلط ماحول سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں موبائل جو آیا, اب ان کو کنٹرول ہرگز نہیں کر سکتے. ان کے ہاتھوں میں چمچے دیو, بیلن دیو, چاقو دیو پیاز کاٹنے کے, ٹماٹو کاٹنے کے, پیاز کاٹنے کے چاقواں دیو, لیکن اللہ کے واسطے حضرت والا کو نہ دو, ان کو نہ. آپا میں میری بات سن, تیرا ایک بھائی بنگلور سے آیا, پورا درد پوری فکر تیرے سامنے رکھ رہا ہے. تو روز رات کو تہجد پڑھ, نماز کی پابندی کر, سب کچھ کر. اگر تیرے ہاتھ میں موبائل ہے تو تیرا تقوی خطرے میں ہے. اور وہ عورت جو تہجد ہی نہیں پڑھتی, 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتی ہے, گھر کو سنبھال لیتی ہے, اپنے آپ کو موبائل سے بچاتی ہے. کان کھول کر سن لو, ایسی عورتیں جن گھروں میں رہتی ہیں وہ گھر جنت ہیں, اور ایسی عورتیں اس دور کی رابعہ بصریہ ہیں. بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہرگز مت دو, عورتوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو. یہ صرف میں نہیں بول رہا ہوں, اس پر الحمدللہ میں بھی عمل کر رہا ہوں, میرے کئی ساتھی عمل کر رہے ہیں. ورنہ یہ موبائل آنے کے بعد تو اللہ اکبر, کیسے کیسے مضبوط رشتوں میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. شوہر پر بیوی ڈاؤٹ کرتی ہے, یہ لفظ یاد رکھنا, بڑے حضرات بیٹھے ہیں, میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہوں. کوئی بیوی اگر شوہر پر ڈاؤٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں محبت.
میرا نہ میرا چھرنا اسے بولتے ہیں. کون تبھی بیوی ڈاؤٹ کری تو آپ لوگ مرد حضرات غصہ کرو نہ کو, تمہارے اوپر کیا میرے اوپر بھی کرتی ڈاؤٹ. تم نہ اتنے لوگاں چاہتے نہ تمہیں صحیح بیان کو جاتی کیا, وہ محبت ہو. بیوی شوہر پر ڈاؤٹ کر سکتی ہے, راستہ ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ شوہر بیوی پر ڈاؤٹ کیا تو اس عورت کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے. اور اس موبائل کی وجہ سے ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بڑے چھوٹے سب موبائل سے بچو. رات کو سونے سے پہلے موبائل نہیں, سیرت کی باتیں کرو, قرآن کی باتیں کرو, مسائل بیسک پوچھو. آج کتنے وقت کے نماز پڑھے تمہیں ہمیں محاسبہ کرو. آقا کا یہ فرمان معمولی فرمان نہیں, حاسبو قبل ان تحاسبو, تمہارا حساب لینے سے پہلے تم خود حساب کر لو. اللہ جب حساب لیں گے حساب کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تم جب اپنے آپ کا حساب کرو گے تم کو موقع ملے گا. میری نمازیں چھوٹی, میری تلاوت چھوٹی, آج میرا ذکر چھوٹا, چلو اسے میں پورا کروں, اسے پورا کروں, اسے پورا کروں. ہمیں حساب اپنے آپ کا کریں گے, موقع پورا کرنے کا ملے گا. لیکن اللہ جب حساب لیں گے پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہی تنبیہ ہے حدیث کے اندر, حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب لینے سے پہلے حساب کر لو. روزانہ مذاکرے کرو, دین کی باتیں کرو. اسلام بڑا بے مثال مذہب ہے. آپ کسی سے بھی سوال کریں گے کھانے سے پہلے طریقہ کیا, دعا کیا. وہ واقعہ بھی ہتھی کا بول دیتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس, ایک ہتھی کے پاس, پورے پیسے ڈاکٹر کھا لیے, ذرہ رودا لو, پیسے ملیں گے, امریکہ میں علاج ہے کہتے کر لے کاکو, پورے ڈاکٹر کو مزہ چکاتا ہوں, ہاتھی رو رہا نہیں. آخر ایک مولوی صاحب گئے مہاراشٹر کے, ہاتھی کے کان میں کیا کہ بولے, ہاتھی زارو خطار رو رہا ہے. بادشاہ وعدے کے مطابق بلا کو انعام دیا. انعام دیتے دیتے بولیا بادشاہ مولوی صاحب کو, مولانا تمہیں چیٹنگ کرے, میں بولیا سو درد سنا کو رلاؤ بول کر, تمہیں کہہ کہ پڑھ کو پھوک ڈالے. قرآن سنے تو رونا آتا اچھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ہے نا قرآن میں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے قرآن سن کر. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں قرآن سن کر اگر رونا نہ آئے اور درد نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان ناقص ہے. چیٹنگ کرے مولانا, آپ چیٹنگ کرے, پڑھ کو کیا کہ پھوک ڈالے. مولوی صاحب بولے میں پڑھ کو پھوکیا نہیں, عالم پناہ میں بھی میرا درد سنایا. بادشاہ پوچھے تمہارا کون سا درد حضرت, وہ یتیم سے, بیوہ سے, مریض سے, مسکین سے بڑا ہے, ذرا تمہیں ہم نہ بھی سناؤ. پہلے انعام دیو, کیونکہ تو بادشاہوں پر بھروسہ نہیں ہوتا. دیکھو یہ ایک بات بھی پوری نکلی کا, دیکھو 15 لاکھ روپے دیتا ہوں, بولے آج بھی اٹھ کو دیکھ رہا ہوں پیپر آ رہا ہے کہ آفر بول رہا ہوں. یہ ایک بات بھی صحیح نہیں ہوتی بادشاہوں کی. تمہیں پہلے انعام دیو, میں کیا بولیا بولتا ہوں, انعام لے لے کو بولے مولانا میں کیا بھی بولیا نہیں, میں صرف اتنا بولیا میں کہ ہاتھی میاں ایک مسجد میں 20 سال سے میں امامت کر رہا ہوں, میری تنخواہ 3000 روپے. سنتے ہی رونا آگا. کم تنخواہوں میں سادے سیدھے مدرسے کیا بہترین خدمت, کم تنخواہوں میں سادے سیدھے مکتبہ کیا بہترین خدمت. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ان مدرسوں کی قدر کرو, ان مکتبوں کی قدر کرو, ان علماء کی قدر کرو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے. آج دشمن ہمارے نہیں ہیں, اصل میں ان مکتبوں کے, علماء کے, مدارس کے دشمن ہیں.
ان کی حفاظت اس دور میں کرنا آج سے 100-200 سال پہلے کرنے سے بھی زیادہ اجر ہے۔ کسی گھر کا کوئی بچہ مکتب گئے بغیر نہیں رہنا، ہر گھر کا بچہ مکتب کو جانا۔ دوسرے علماء اور شاید آئی ہوگی بات، آنے والا دور ارتداد کا دور ہے، آنے والا دور ارتداد کا دور ہے۔ علماء کی کثرت قلت میں بدلتی جا رہی ہے۔ بیچ کے 50-70 سال الحمدللہ علماء پیدا ہوئے، اب علماء 2 اعتبار سے گھٹ رہے ہیں۔ ایک موت کا لقمہ بن رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی کمی آ رہی ہے۔ دوسرا مدارس میں بچے نہیں ہیں۔ آج سے 10-15-20 سال کے بعد جتنے بچے نکلنا تھا مدرسوں سے اتنے بچے نہیں نکلیں گے۔ علماء کی کمی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ایسے دور میں جب علماء نہیں ہوں گے امت کے بیچ، مدارس نہیں ہوں گے امت کے بیچ، تو پھر امت کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ، پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا کو۔ میں نے دیکھا عصر کے بعد تو نہیں سنا بچوں کا پروگرام، لیکن مغرب کے بعد بلا کر بٹھائے، دیکھ رہا تھا بچے بہترین پروگرام، اور مدرسے کا یہاں تک کا جو نظم و نسق رہا قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کے اور اس مکتب کے ذمہ داروں کے خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بہترین بدلہ اور اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وہ اشعار پڑھنا تھا، پھر کبھی پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ